سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا۔ اس ارادے و نیت کے ساتھ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، جو ہی اعلان نبوت فرمائیں گے، ہم فوراً ان کے اعلان نبوت کو سن کے اسلام قبول فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی عقیل احمد سیفی، اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر قرآن کے پلیٹ فارم سے ایک نہایت ہی خوبصورت پروگرام، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آج 9 ربیع الاول شریف ہے، ہمارا 9واں پروگرام ہے، اور آج کے پروگرام کا عنوان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلی امتوں میں تذکرہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلی امتوں میں کیسا تذکرہ تھا، پہلی امتوں میں حضور کے کیسے چرچے تھے، اس حوالے سے گفتگو آج آپ کی سماعتوں کی نظر فرمائیں گے۔ آج ہماری جو مہمان شخصیت ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، مسلک اہل سنت کے عظیم ترجمان فکر رضا حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان سعیدی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ آج اس موضوع میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے علامہ صاحب، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم۔ آپ نے موضوع سماعت فرمائی لیا ہوگا۔ جی، آج کا جو ہمارا عنوان ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلی امتوں میں تذکرہ کیا تھا، کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلی امتوں میں یاد کیا جاتا تھا، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ بہت ہی دلچسپ موضوع اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اور عاشقان رسول کے لیے بالخصوص بہت ہی اہم موضوع ہے۔ یعنی ایمان تازہ کر دینے والا موضوع۔ بالکل، ایمان تازہ اور ایمان کو پختہ اور مضبوط کرنے والا، اللہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت و محبت کو مضبوط کرنے والا موضوع ہے۔ بالکل ایسے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اسی عنوان سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پہلی امتوں میں، صرف یہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، سارے نبیوں نے اپنی امتوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر فرمایا۔ اللہ، سارے نبیوں نے، سبحان اللہ، سارے رسولوں نے، اور جتنے بھی کتب اور صحائف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے، تمام کتب میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، اور دیگر جتنے بھی صحائف ہیں، سب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ملتا ہے۔ اللہ، بالکل ایسے ہی۔ قرآن مجید فرقان حمید پہلا سپارے میں رب ذوالجلال نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ میں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب اپنی طرف سے ایک رسول مبعوث فرما۔ سبحان اللہ، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی ہزاروں سال پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کی، التجا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے۔
اللہ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر خیر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے جب میثاق لیا گیا، عہد لیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سب نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے، بالکل ایسے ہی، وَلَتَنصُرُنَّ، اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ۔ اور یہ پوری آیت، موضوع طویل نہ ہو جائے، اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں جہاں انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا گیا اور سارے انسانوں سے جب عہد لیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، الست بربکم قالوا بلا، قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں، عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، عالم ارواح میں رب تعالیٰ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں، الست بربکم، اللہ۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں رب ذوالجلال نے سارے لوگوں سے جب پوچھا اپنے رب ہونے کا، اور پھر اس کے بعد ایک اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے لیے پھر جب ایک اور اجتماع ہوا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے وہ سارا منظر آج بھی یاد ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں، میرے دماغ میں وہ ساری کیفیت جب رب ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا کہ جب وہ تشریف فرما ہو تم نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور وَلَا تَنْصُرُنَّ، تو ہم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ حضرت علی الفرزا فرماتے ہیں کہ وہ سارا منظر آج بھی میرے دل دماغ میں تر و تازہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں میں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، میں کہ جو تورات میں، زبور میں، انجیل میں جو یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو اور آپ کے تشریف آوری سے پہلے تذکروں کو جب انہوں نے پڑھا، سنا اور دیکھا، اور اس کی شہادت قرآن مجید فرقان حمید نے ان کلمات سے دی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اس پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، سبحان اللہ، جیسے وہ اپنے اولادوں کو پہچانتے ہیں، اس قدر پہچانتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن سلام کے پاس، جو اسلام قبول کرنے سے قبل یہودیوں کو بہت بڑے عالم تھے، بالکل ایسے ہی، بہت بڑے عالم تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ وہ یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے، جیسے اپنے اولادوں کو جانتے، فرماتے میں جا کے پوچھوں تو سے حضرت عبداللہ ابن اسلام سے وہ کیسے جانتے ہیں اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی زیادہ؟ تو حضرت عبداللہ ابن اسلام فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرماتے ہیں کہ عمر میں تورات زبور انجیل سارے آسمانی کتب کا حافظ ہوں، عالم ہوں، اور میں نے اس آیت کی روشنی میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کے تحت فرماتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اولاد سے، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے کیسے پہچانتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر 10 لاکھ کا بھی مجمع ہو، وہ 10 لاکھ کے مجمع میں ہمارا اگر بیٹا کھڑا ہو، ہم اس کے چہرے سے، ہم اس کے لباس سے، ہم اس کے وضاحت سے 10 لاکھ افراد میں سے اپنے بیٹے کو پہچان لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو ہمارے اولاد کے ہونے کی خبر ہماری بیویوں نے دی ہے، بیوی کی طرف سے ہمیں خبر ملتی ہے کہ اولاد ہے ہماری، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے نا؟
اور رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی جو خبر ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ اکبر، ہم اللہ بیوی کی خبر پر اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے، اور یہ خبر تو ساری کائنات کے مالک کی طرف سے ہوتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے. اس لیے ہم اپنی اولاد سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے پہلی امتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر دیا ہوا تھا. جی بالکل ایسے، بالکل ایسے، بالکل ایسے. اچھا، اسی طرح جب ہم اسی عنوان سے مطالعہ کرتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ٹاپ کے جتنے یہود عالم تھے ٹاپ کے، ان میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام جو اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں کے بڑے یعنی ٹاپ کلاس کے علماء سے، یعنی جتنے بھی ٹاپ کلاس کے علماء تھے یہودیوں کے نا، ان میں سے کثرت علماء نے اسلام کو قبول کیا ہے. اللہ اکبر. وجہ اور سبب یہ ہے کہ انہوں نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں یہ پڑھ رکھا تھا. بالکل ایسے ہی. وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، ان کی یہ نشانی، یہ نشانی، یہ علامات. دیکھیے نا، جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے بعد اس کے حالات زندگی بنتے ہیں. بالکل ایسے پیدائش کے بعد اس کی سیرت لکھی جاتی ہے، پیدائش کے بعد اس کا کردار لکھا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی عظیم ہستی ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اللہ ساری ان کی سیرت و حالات اور واقعات ان کے مکہ مکرمہ میں جلوہ گری ہوگا، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانا، عرفات میں، منی، مزدلفہ میں مناسک حج کا ادا کرنا، ان علاقوں میں رہنا، اور یہ جتنے بھی وادی بطحا کے جتنے بھی حالات تھے، اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم فرقان حمید کے نزول سے قبل کی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا تھا، اور یہود علماء اس کو اچھی طرح جانتے تھے. سبحان اللہ. یہی وجہ تھی ان کے ایمان لانے کی. یہی وجہ تھی. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے قرب میں، اطراف میں جو یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے اور جو بڑے بڑے ان کے رہنما تھے، بڑے رہبر تھے ان کے، انہوں نے اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اطراف میں انہوں نے اپنی رہائش اختیار کر لی تھی، محض اس ارادے نیت کے ساتھ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، جو ہی اعلان نبوت فرمائیں گے، ہم فوراً ان کے اعلان نبوت کو سن کے اسلام قبول فرمائیں گے. اللہ اکبر. یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہوا کہ وہ تذکرہ پہلے ہی موجود تھا، انہوں نے پڑھ رکھا تھا. بالکل ہے. لیکن الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل سے سارے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے حالات و واقعات، معاملات تھے، ان سے پوری طرح آگاہ تھے. بلکہ قرآن مجید نے تو واضح فرمایا نا کہ وہ اپنی اولادوں سے بھی زیادہ ان کو یہ آگاہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوں گے اور تشریف فرما. جو یہ نہیں ایمان لاتے، یہ تو پھر پتہ چلا ان کی اپنی نالائکی ہے. پھر یہ ان کے بدقسمتی نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جانتے ہیں، اچھی طرح اس کو جانتے ہیں. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، اپنے اسلام لانے کا واقعہ تو بیان کریں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں یہ پڑھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوں گے، ان کا مزاج، ان کی طبیعت اور ان کا اخلاق ایسا ہوگا کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ عفو و درگزر کرنے والے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پڑھ رکھا تھا تورات میں. اور فرماتے ہیں کہ ان کی ایک اور علامت پڑھی تھی کہ جب ان کے پاس جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو، یا جن راستوں سے وہ گزریں، جہاں وہ جلوہ گر ہوں گے، وہ مقام جہاں تشریف فرما ہوں گے، ان کی خوشبوئیں بتا دیں گے کہ یہ نبی آخر الزمان. بدن جو ہے وہ خوشبو والا ہو. سبحان اللہ. وہ کئی واقعات نہیں ملتے، لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارک کو عطر کے طور پہ استعمال فرماتے تھے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، جب گلیوں میں ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، ہمیں جس گلی سے زیادہ خوشبو محسوس ہوتی ہے جو پتہ چلتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں. ایسے ہی ہے. بلکہ کئی تو ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک کو جہیز کی میں دیا جاتا تھا، بالکل خوشبو کے طور پر ہے، بالکل خوشبو کے طور پر دیا عطر میں وہ خوشبو نہیں ہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک، بدن اقدس سے نکلنے والے پسینے میں بالکل ایسے ہی۔ اور فرماتے ہیں حضرت کعب بن عمار فرماتے ہیں کہ تورات میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جب وہ بلندی کی طرف چڑھیں گے تو اللہ اکبر پڑھیں گے، سبحان اللہ، اور جب بلندی سے نیچے ڈلوان کی طرف یعنی پستی کی طرف آئیں گے تو سبحان اللہ پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تورات میں پڑھا تھا، اور پھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ایک پہاڑی ہے اس کے اوپر جب چڑھنے لگے تو اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب پہاڑی سے نیچے اترے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا۔ اور بات ہے کہ مجھے تورات میں وہ روایت یاد آ گئی کہ میں نے پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ بلندی کی طرف چڑھیں گے تو اللہ اکبر، جب پستی کی طرف آئیں گے تو سبحان اللہ پڑھیں گے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ جب سیڑھی کی طرف اوپر چڑھو تو اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھو، اور جب نیچے اترو تو سبحان اللہ، سبحان اللہ کا ذکر کرو۔ سبحان اور حضرت کعب بن عمار فرماتے ہیں کہ ایک نشانی میں نے یہ بھی پڑھی تھی، جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو ہماری نظر توجہ ایک طرف ہوتی ہے، بالکل، یعنی ہم مشرق کی طرف دیکھتے ہیں، مغرب یا شمال یا جنوب، جس سمت ہمیں دیکھنے کی ضرورت زیادہ حاجت اس طرف دیکھتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ تورات میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرف، مشرق کی طرف یا مغرب یا شمال یا جنوب کی طرف زیادہ نگاہ کس طرف رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہم نے سابقہ کتب میں یہ پڑھی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورج کا نکلنا، پھر ظہر کے وقت سورج کا پہنچنا، پھر عصر کے وقت، مغرب، عشاء اور نمازوں کے اوقات کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ سورج کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک اور بھی نشانی میں نے پڑھی، اس ساری نشانی فرماتے ہیں ایک ایک کر کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی، جس سے مبارک میں خوشبو کا ہونا، اور اگر کوئی مخالف اگر ان پہ کوئی وار کرتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کو معاف کرنا۔ طائف کی وادیوں میں دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا، اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے سے بڑے مخالف کو بھی معاف فرمایا، معاف فرمایا، عفو درگزر ہم نے دیکھا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے پھر خوشبو ہم نے محسوس کی، اور پھر پہاڑ کی طرف چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، اترتے ہوئے سبحان اللہ، یہ ہمارے سابقہ کتب میں موجود تھا۔ یعنی ساری نشانیاں جتنی انہوں نے پڑھی تھی ساری حضور میں موجود تھی۔ ہاں، اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھیں گے، اللہ، اور حضور کی امت بھی جو ہے نا وہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و شان تو پڑھتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے نا وہ زیادہ پڑھنے والی ہوگی۔ ان ساری خوبیوں کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ، وہ رسالت جو پڑھتے تھے وہ پڑھتے تھے، پھر ہی تو حمد پڑھتے تھے۔ جی بالکل، رسالت ساری محبت میں ہی تو پڑھی ہوئی ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا، ایک اور روایت ملتی ہے کہ جہاں سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں کی طرف دعوت و تبلیغ کا پیغام لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات و فرمودات کو لے کر امتوں کی طرف جاتے ہیں، تو امتوں میں سے جب لوگ دعوت تبلیغ کو رد کر دیتے ہیں اور جب دعوت کا انکار کر دیتے ہیں، جن جن علاقوں میں انبیاء کرام علیہ السلام گئے، تو اگر وہ دعوت قبول نہ کرتے، رد کر دیتے، انکار کر دیتے، تو ان قوموں پر جب عذاب نازل ہوتا تو انبیاء کرام عذاب نازل ہونے سے قبل وہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں آ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور سبب یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے انہوں نے دعوت رد کر دی، ان پر عذاب کا نزول جو بھی ہونا ہے، یہاں اس لیے آ جاتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہوتے، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم جس محبوب کی رعایا ہے وہ ہمارا شہنشاہ اس شہر میں آنے والا ہے، اللہ، ہمارا آقا، ہمارا ماوا و ملجا جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم اس شہر میں جلوہ گر ہوں گے۔ اور اسی شہر میں یعنی مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک حضرت عبد الرحمن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں تقریباً 99 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں اللہ، بیت اللہ شریف میں۔ فرماتے ہیں وما تیہا ہود و نوح و صالح و شعیب
वशुआइब बैन ज़मज़म व हिजर अस्वद, फरमाते हैं कि जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जनाब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया इकराम के अस्माए गिराम में भी आते हैं कि जब उनकी कौमों ने इनकार किया, दावत तबलीग को ना माना, तो उन्होंने हिजरत करके मक्का मुकरमा में सिर्फ इस नियत के साथ यहाँ क़याम पजीर हुए कि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी होने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान और बात है कि जो मैंने हदीस पाक पढ़ी इसमें यानी आब जमजम के कुएं से हजर अस्वद तक के दरमियान इन मुक़द्दस अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आखिरी आरामगाह है। यहाँ मताफ तवाफ करते हैं और मुल्तज़म है, यहाँ से लेकर बैतुल्लाह शरीफ की दहलीज से लेकर मकाम इब्राहिम तक या इसी तरह आब जमजम शरीफ के कुएं तक, इन मकामात के दरमियान इन मुक़द्दस हस्तियों के मज़ारात हैं। अल्लाह। और हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि रुकन यमानी से लेकर आब जमजम के कुआं तक इस दरमियान मताफ के अंदर बैतुल्लाह शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में जिन अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ वक्त गुजारा, और उसमें 300 से जायद अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यहाँ विसाल हुआ और उनके आखिरी मज़ारात जो हैं इसी इहाता के अंदर है। अल्लाह। और इसी तरह की रवायत में आता है कि जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाए विलादत है, उसके जबल अबू कुबैस है। जबल अबू कुबैस में जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक तज़किरा और ज़िक्र खैर को सुना था कि उनकी आमद यहाँ होनी है। तो अपनी ज़िंदगी मुबारक इसी मक्का मुकरमा में जहाँ पर भी गुजारते रहे अपनी हयात मुबारक में, विसाल और इंतकाल जो है यहाँ मक्का मुकरमा में हुआ और जबल अबू कुबैस में रिवायत के मुताबिक उनकी आखिरी रामगाह है। अल्लाह। और यहाँ पे हुज्जाज किराम 3 दिन तक क़याम करते हैं मिना के अंदर, 3 रातें और 3 दिन गुजारते हैं। वहाँ एक मस्जिद अल खैफ है, उस मस्जिद अल खैफ के अंदर भी मक्का मुकरमा में 70 अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ारात हैं। अल्लाह। कितनी रिवायात हैं? एक रिवायत 99 की है, इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक 300 बैतुल्लाह शरीफ जहाँ तवाफ होता है यहाँ पे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम सरकार के इंतजार में, और मस्जिद अल खैफ में 70 अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का मुकरमा में सिर्फ इस नियत के साथ कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी जो है ना आपकी तशरीफ आवरी का जो शहर है, जो मकाम है, वो मक्का मुकरमा में है। ये जो लोग एतराज़ करते हैं मिलाद शरीफ पर, अगर इस पे थोड़ा सा गौर करें तो मिलाद की तैयारियां तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदाइश से पहले ही फरमा रहा है। बिल्कुल ऐसा है, यानी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम इंतजार किन का कर रहे हैं? सरकार की आमद का। और आमद क्या? मिलाद, जो इसी चीज का नाम है। ऐसे ही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी, और न सिर्फ तज़किरा जमीनों में मिलता है बल्कि आसमानों में भी आपका तज़किरा मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, आसमानों में भी। लेकिन वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराह व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे रसूल बना के भेजा तुम्हारी तरफ, लेकिन वो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रसूल बन के आएंगे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। इस्मु अहमद, जिनका नाम है नाम इसमें गिरामी, आसमानों पे अहमद होगा और जमीन पे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गोया के जमीन में भी आपके तज़किरे और आसमानों पर भी आपके तशरीफ आवरी से पहले तज़किरे थे। ये ऐसा दिलचस्प और ईमान अफरोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक के जितने भी तज़किरे मिलते हैं। एक आखिरी बात अर्ज करके बात को ख़त्म करता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक गज़वा के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, देखा कि एक चरवाहा जो है बकरियां चरा रहा है। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा अक़दस को देखा, चेहरा बदुहा की ज़ियारत की, तो उसी वक्त उसने अपने बकरियों के रेवड़ को छोड़ा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि गज़वा के लिए जा रहे थे, वो भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम के साथ गज़वा की तरफ जब चला
جب وہاں میدان سجا تو میدان میں جو شہادتیں ہوئی صحابہ کرام کی سب سے پہلی شہادت اس چرواہے کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی اس نے اسلام قبول کیا ہے, سبحان اللہ. میدان جہاد میں پہنچا ہے, شہادت کا درجہ مل گیا ہے. جب اس کے شہادت ہو گئی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اس چرواہے کے جسد کے ساتھ تشریف فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آس پاس سارے صحابہ کھڑے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, سامنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ, کیا تمہیں یہ چرواہا جس نے بھی نہ تو کوئی نماز پڑھی ہے, اس نے اسلام قبول کیا, ساتھ ہی سفر جہاد پہ چلا گیا, جاتے ہی وہ شہید ہو گیا, جس نے ابھی نہ کوئی ذکر کیا, نہ کوئی جہاد کیا, نہ اس نے کوئی حج کیا, نہ اس نے کوئی نمازیں پڑھی, نہ اس نے زیادہ تسبیحیں پڑھی, اس نے اسلام قبول کیا, میدان جہاد میں آیا اور شہادت کا رتبہ پایا. تم چاروں اطراف میں کھڑے ہو کے اس چرواہے کو دیکھ رہے ہو, تمہیں نظر آ رہا ہے اس کے جستے خاکی نظر آ رہا ہے, تمہیں یہاں جستے خاکی نظر آ رہا ہے. مجھے یہ چرواہا جب رزق کے حلال کے حصول کے لیے بکریوں کو چراتے ہوئے اس کے چہرے پہ جو غبار آئی اور چلتے ہوئے میدان جہاد میں پہنچا, راستے میں جو اس کے چہرے جسم بدن پہ جو غبار آئی, مٹی اور خاک جو ہوتی ہے نا, وہ غبار جو آئی, فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہاں نظر آ رہا ہے, مجھے اپنے اس کے چہرے پر غبار سمیت میں اس چرواہے کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بات ہے کہ میرے رب کا بات ہے, جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو امتیں دیں تو میری امت کے 40 ایسے خاص اعزازات تھے. ان میں ایک اعزاز یہ بھی تھا کہ اگر کسی شخص کا ایسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں قدم مبارک لگے, ہم اس کا بوسہ لیتے ہیں, اس کو چومتے ہیں کہ یا سرکار کا قدم مبارک پڑا ہے. قدم مبارک کا اتنا ہم احترام و عزت کرتے ہیں جس پر رسول اللہ کی نظر پڑ جائے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, اس نے اسلام چند لمحے پہلے قبول کیا تھا, شہادت کے درجے پہ پہنچا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس صحابی رسول جو چرواہا تو چند لمحے پہلے اس نے اسلام قبول کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑے وہ ایمان کی حالت میں ہو, اس کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ جائے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. آج اللہ نے اس وعدے کو پورا فرمایا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا دلچسپ اور بڑا ایمان افروز واقعات ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد سے پہلے تذکرے امتوں میں, زمین اور آسمان میں, تمام کتب میں, تمام امتوں میں. یہ تو عظیم موضوع ہے. اللہ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچے میں محبت اور غلامی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز میں قاری صاحب گفتگو فرما رہے تھے. کس طرح صحابہ نے, کس طرح پہلے انبیاء جو موجود تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کا جو انداز اپنایا, کس طرح انہوں نے محبت کی, ساری بڑی مدلل انداز میں, بڑے آسان انداز میں گفتگو فرما رہے تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی سچی محبت عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مفتی عقیل احمد سیفی کو اجازت دیجیے اور آخر میں ہمارے چینل مدثر قرآن کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.